مبارک کتاب مشکوٰۃ شریف کی باب فی الوسوسہ کی دوسری روایت نیکی کا خیال دل میں آئے نیکی کا خیال دل میں آئے اس کو الہام کہتے ہیں. الہام. گناہ کا خیال دل میں آئے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. مشکوٰۃ شریف کی باب فی الوسوسہ کی دوسری روایت وعنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے اصحاب میں سے، آپ کے پیارے صحابہ میں سے صحابہ کرام کی ایک جماعت کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئے. فسألوه، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں اپنی دل کی ایک حالت کے بارے میں سوال کیا. کی حضور انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا. چلو یہ حدیث شریف کا سبق ہے. اللہ یہی سبق طلباء کو پڑھاتے ہیں. تو آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کے طالب علم ہیں. انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا. تو حضور ان یتکلم به، تو حضور ہم اپنے دل میں ایسے خیالات اور وساوس پاتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ایسے خیالات اور وساوس پاتے ہیں کہ یتعاظم احدنا، کہ ان خیالات کو ہم میں سے ہر ایک بڑا بھاری، بڑا گرا سمجھتا ہے. ان یتکلم به، بھاری سمجھتا ہے، گرا سمجھتا ہے، تو ان کو زبان پر لائے. خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے آپ کی ذات اقدس سے سوال فرمایا. حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات اور وساوس آتے ہیں کہ ہم ان خیالات کو زبان پر نہیں لا سکتے. ایک روایت میں آتا ہے زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب قد وجدتموہ،
کیا واقعی تم من خیالات و وساوس کو پاتے ہو؟ قالوا نعم، فرمایا ہاں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلی ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ تو صریح کھلی ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہاں، خیالات کا لانا منع ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ بعض وساوس کا ذکر بھی کیا ہے، وہ کیسے وساوس آتے تھے، خدا کی ذات کے بارے میں وساوس آتے تھے، ذکر حدیثی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے ایک کے پاس شیطان آئے گا اور یہ وسوسہ ڈالے گا۔ شیطان ہے نا، وہ بھی تو اپنی وہ بھی اپنے بہکانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو آپ کے مخلص بندے ہیں وہ میرے اغوا میں نہیں آ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وسوسے کا، فرمایا شیطان تم میں سے ایک کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں کو کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ پھر وسوسہ ڈالے گا یعنی آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے جواب۔ پھر کہے گا زمین کو کس نے پیدا کیا، جواب یہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آخر میں وسوسہ ڈالے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا جب وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ ہاں یہ بھی کہا ہے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِي، پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، وَلْيَنْتَهِي اور تفکر سے باز آ جائے، سوچیں نہیں، اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنے دھیان کو بدل لیں، اپنے آپ کو کسی اور جائز کام میں لگا دیا جائے۔ باقی اس وسوسے کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے عربی کے اندر سمجھ لیں من خلق، من یہ استفہام کے لیے ہے، من کا معنی ہے کس نے، خلق یہ ماضی کا سوا ہے۔ عربی پڑھنے کے لیے بھی چٹائیوں کی ضرورت ہے الحمدللہ، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان بچوں کو بنیادی چیزیں ہی پڑھائے اللہ ہے۔ من خلق من خلق کا من کس نے پیدا کیا، اتنا تو آگے ترجمہ، من کا من کس نے، خدا کا منع پیدا کیا، ماضی کا سوا ہے۔ ماضی کہتے ہیں ایک کام پہلے ماضی، ایک کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو جاتا، پہلے زمانے میں جو کام ہو چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، ماضی کا سوا۔ تب من خدا کا منع ہے کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا ہے، یہ منع ہے۔ من خلق کس نے پیدا کیا، یاد رکھنا یہ من خدا کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے، خالق کے متعلق ہو سکتا ہے، یاد رکھنا من خلا کے ساتھ مخلوق ہے، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ پوری کائنات مخلوق ہے۔ کچھ سب کچھ نہیں کہے گا،
اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہو تو میرا کروں انسان ہے نا پستی میں وہ ڈوبتے چلا جاتا ہے. کی عظمت کے سامنے کیا بڑائی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آ رہا بڑائی تو بندے کو زیب نہیں دیتی. تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا. بندے کو بڑائی زیب نہیں دیتی. بڑائی تو رب کی شان ہے. ہاں بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اے بھائی کہنے لگے میرے اندر تکبر ہے. دوسرے بھائی کہنے لگے بندے میں کیا تکبر, بندے میں کیا بڑائی. جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے. سوچے تھی اپنی حالت کو سوچے تھی. یاد رہا جو صبح و شام کئی مرتبہ بیت الخلاء میں جائے اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کرے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے. بڑائی تو رب کی شان ہے. بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک کے پیارے حدیث وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سب پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں لکھا ہوا فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا فرمایا 40 فائدے حاصل ہوں گے. 40 فائدے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا 40 فائدے. فرمایا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو من خلق کس نے پیدا کیا, کس نے پیدا کیا. یہ من خلق کے ساتھ یہ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے. ہمارے بھائی فاروق صاحب اپنے بھائی کے متعلق سوال ہو سکتا ہے بھائی فاروق کو کس نے پیدا کیا. سب کہیں اللہ نے. ہمارے شیخ صاحب صاحب کو کس نے پیدا کیا. یہ پورے مجمع کو کس نے پیدا کیا. اللہ نے. اپنے چھوٹے بچے ہیں ان سے کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں تنہائی میں تو پوچھا میرے بیٹے آپ بتلائیں سب سے پیارے کون, سب سے پیارے کون. وہ پورے جوش سے کہتے ہیں اللہ پاک. اللہ پاک ہے اللہ پاک سب سے پیارے اللہ پاک ہے. بھائی کہنے لگے اللہ پاک وہ پیار کو پیدا کرنے والے ہیں, وہ شفقتوں کو پیدا کرنے والے ہیں, وہ محبتوں کو پیدا کرنے والے ہیں, وہ خود کتنے پیارے ہوں گے. الحمدللہ. ماں کے دل میں جذبہ رحم جذبہ شفقت کی ہے. یہ اتنی دلوں میں محبتیں شفقتیں بھر رکھی ہیں. ان سب کو پیدا کرنے والے وہ ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو فرمائے من خلق کے ساتھ یہ سوال یہ مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے, عرش معلیٰ کے متعلق ہو سکتا ہے. بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے. یہ ہماری دنیا تو بڑی چھوٹی سی ہے جس سے ہم اللہ اس کے روکے سے اللہ بچائے. یہ کیا ہے یہ زمین کا جو قرہ ہے نا, زمین کا قرہ کتنا یہ 24,800 میل کا قرہ ہے. یہ 24,800 میل کا قرہ ہے. یہ فضا میں اوپر بھی آسمان ہے نیچے بھی آسمان ہے, درمیان میں یہ معلیٰ کا قرہ ہے. چھوٹا سا قرہ ہے. یہ امریکہ ہے. یہ ہمارے قدم یہ بالکل ہمارے قدموں کے نیچے ہے. یہاں اگر ریل مشین کے ذریعے سراغ کریں تو بالکل یہ امریکہ کے سر پر جا کر لگے گا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے ہر مکتب اسماعیل صاحب مقابل فرمائے لگے وہ پوری دنیا کے تقریباً سفر کیا. میں ایک مرتبہ سفر شروع کیا. اب مجھے اتنا اس میں پورا یاد نہیں ہے. غالباً جیسے یعنی میں مثلاً کراچی سے سفر شروع کیا. میں یا مشرق کی طرف سفر شروع کیا اور پوری زمین کا سفر کر کے یہ پورے طرح واپس کیا رکھ رہا ہے. یہ مغرب کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ کو پہنچ گیا رہا. ایسے سفر کیا رہا. یہ چھوٹا سا پورا ہے. ہاں اس میں آپ کا گھر کتنا بڑا ہوگا, جھونپڑی آپ کی کتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمایا. ہاں یہ سورج ہے, یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. یہ زمین کا جو کرہ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاز کے اندر کا چھلکا. آپ نے شاید پیاز سے روٹی کھائی ہو. ہم نے کھائی ہے بچپن میں, دیہات میں جب رہتے تھے پیاز سے کی. آپ نے دیکھا ہوگا پیاز کے اندر اس کے چھلکے اتار جائے, اندر ایک نا سفید سی گٹھلی ہوتی ہے, سفید سی بالکل بڑی میٹھی ہوتی ہے وہ. ہاں تو فرمائے اوپر ہے اور اس گٹھلی کے اوپر ہی پردے. فرمائے یہ ہماری زمین کرے کی مثال ایسے ہے جیسے پیاز کے اندر کی گٹھلی آ رہا. اس کے اوپر پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان. یہ 7 آسمان ہے اور پھر اوپر عرش معلیٰ ہے. کرسی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں آ رہا. یہ بھی سوچے یہ دماغ بھی تو اللہ کیا دیا ہے. اللہ اپنی دماغ کی ڈبی اللہ نے عطا کی ہے. اس نے مکہ ہسپتال میں چلے جائیں آپ, یہ جن ہسپتال میں چلے جائیں, یہ بعض باڑے سے جہاں صرف وہ دماغ کے آپریشن, سر کے آپریشن کرتے ہیں. سر پر کوئی چوٹ لگ جائے, دماغ کے اوپر اثر آ جائے, دماغ کی رگ ہل جاتی ہے اور ہوش خواش بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یہ دماغ کی ڈبی اللہ نے عطا کی ہے. جس پیاری ذات نے اگر یہ نعمت عطا کی ہے, سب سے پہلے اس عقل کی ڈبی کے ذریعے ان کو پہچانے والا, ان کو نہ بھولے یاد. حدیثی کی برکت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. نور ہی نور اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. راج جنگ میں تھا, وہاں اللہ تعالیٰ توفیق ہے. لوگوں میں دین کی بڑی محبت ہے, پیاس ہے. الحمدللہ سارے بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں. 1:30-2 بجے وہاں سے فارغ ہوا ہے. صبح فجر کی اذان میں گاؤں پہنچا ہے. پھر فجر کی نماز پڑھ کر میں لیٹ گیا ہے. اب پھر آپ کے پاس پہنچا ہوں, پھر کہیں اور پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا رہا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی ہمارے بزرگ سے وقت میں کسی اللہ والے بزرگ سے کہنے لگے, حضرت میں تھک جاتا ہوں, لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. میں تھک جاتا ہوں, لوگ بلا لیتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ والے سمجھا سکتے ہیں. فرمانے لگے شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں. شکر کرو کہ لوگ تمہیں بلا لیتے ہیں. ہاں کوئی محبت سے بلائے, کوئی آپ کے پاس آ جائے, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے. الحمدللہ. ہاں یہ ہمارے بزرگ ہیں, آپ کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. الحمدللہ ان قدموں کی قدر کرنی چاہیے. ہاں اپنے اندر کوئی بڑائی نہ پائے لگا. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا. فرمائے لگے آئندہ یہ تھکنے کا لفظ بھی نہیں کہہ رہا, میں تھک جاتا ہوں. میں کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے معلوم نہ کر دے. ہوتا ہے سر ہم کمزور ہیں, چلو کوئی کہہ بھی دے گنجائش ہے, لیکن میں نہیں کہتا ہے. لیکن بہرحال ساتھ اللہ پاک سے میں فوراً عافیت بھی مانگے اور ہمت بھی مانگے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہے. یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں. جن میں ہمارے بزرگ بھائی دور دراز سے شہروں سے پہنچے ہوتے ہیں, دکان سے دفتر سے
بھائی جاوید آمدن سے الحمدللہ ہے تعالیٰ مجھے اندازہ ہے کتنے ہمارے بزرگ بھائی اپنے دکان کاروبار دفتر سے یہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت نے کرا دی سب کو الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ دل میں جو خیر کے کلمے اور ہمارے کانوں میں خیر کے کلمات جو سننے کو مل جائیں, نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے, خیر کی بات کہنے سننے کی توفیق مل جائے, اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے الحمدللہ, اس کی مہربانی الحمدللہ. ہاں کہنے والا بھی محتاج سمجھے. ہاں وہ اپنے آپ کو سننے والوں سے زیادہ مجھے اندازہ ہے مجمع میں آپ حضرات کی ہیں پتہ نہیں کتنی عمل میں کتنے آگے ہوتے ہیں الحمدللہ. بعض دفعہ کہنے والے سے بھی پتہ نہیں کتنی محبت میں وہ آگے بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت نوازیں گے. ہاں میرا کر رہا من خلق میں نے کس نے پیدا کیا یار. یہ سوال مخلوق کے متعلق ہو سکتا ہے, خالق کے متعلق نہیں آ سکتا. خالق کے متعلق مخلوق ہے یہ اللہ پاک کے سوا پوری کائنات مخلوق ہے یار. عرش معلّہ کے متعلق سوال ہو سکتا ہے, عرش معلّہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. عرش معلّہ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا یہ ساتوں زمین ساتوں اب اس سے اندازہ لگائے. یہ سورج ہے, یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, 13 لاکھ گنا, اور آسمان کے سامنے بالکل ایک ٹکیا نظر آتا ہے. آسمان کتنا بڑا ہوگا, اور ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معلّہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا رکھا ہوا ہے. کتنا بڑا ہے. اور اللہ میاں کی قرآن کتنی بڑی ہے. حکیم علومت ناوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ میاں کی قرآن اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلّہ کا پیدا کرنا اور نمک کی گڑی کا پیدا کرنا برابر ہے. خزانے ان کے الحمدللہ سب کچھ انہیں کا الحمدللہ. ہاں قرآن پاک اللہ میاں تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی رات مجھے کارکردگی فرما رہے ہیں. ہمارے رفیق غلام محمدیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میں نماز ان کو قرآن پاک کے اوپر بڑا عبور تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو میں بارش ہو رہی ہوتی میں فجر کی نماز میں پھر میں وہ جن میں بارش کا ذکر ہے وہ پڑھتا الحمدللہ, اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کیسے موقع محل کی مناسب آیت پڑھی لگ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی ہے. ہاں خدا اللہ تو میرا کہہ رہا ہے یہ من خلا یہ سوال کس سے, یہ مخلوق کے خالق کے متعلق یاد ہے. اللہ میاں کے متعلق یہ سوال نہیں ہوتا تھا تو ان کو کس نے پیدا کیا. خالق میری ایک چھوٹی سی اہم بات یاد ہے. خالق کا معنی ہے نا پیدا کرنے والا. کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جس نے خالقیت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں. خالق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں پیدا کرنے والا. وہ ہے خالق کا معنی پیدا کرنے والا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کہ اللہ میاں کے متعلق یہ سوال نہیں کر سکتے من خلق کس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں کے متعلق خالقیت کا سوال تب کریں جب کوئی اور پیدا کرنے والا لا کر دکھایا. بالکل لا کر دکھایا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ان کا ایک برحق دعویٰ ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ پیدا کرنے والے ہیں. ہاں ان کے متعلق کوئی سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ میاں کس نے پیدا کیا. یہ سوال تب کرے جب کوئی اور خالق لا کر دکھلائے. پھر ان کا امتحان لیں گے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے. کوئی لا کر دکھائے تمہیں کسی میں کوئی جرت یاد آتا ہے. پوری کائنات میں کسی میں جرت نہیں ہے. آگے
بلکہ مشرکین جو بتوں کو پکارتے تھے ان کو بھی خالق ہی مانتے تھے آگنا. ہاں شریک تو مانتے تھے آگنا, خالق وہ بھی اللہ میاں کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. ان سے ہی پوچھتے کہ زمین و آسمانوں کس نے پیدا کیا, وہی کہتے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, خَلَقَهُنَّ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ میاں کے متعلق خالقیہ کا سوال نہیں کر سکتے. ہاں وہ سوال تب کریں جب کوئی اور خالق لا کر دکھلائے, آپ کو کوئی اور پیدا کرنے والا لا کر دکھلائے. ہاں پھر ان کا وہ لائیں گے تو ہم امتحان لیں گے, پوچھیں گے تم نے کیا پیدا کیا ہے, یہ بڑک ماری ہے کچھ کیا بھی ہے. ہاں تم نے مکھی پیدا کی ہے, تم نے چونٹی پیدا کی ہے, کیا پیدا کیا ہے تم نے. سب کو رب کھا کر پھر آتا کسی اور کو جا رہے سارا کھاؤ نہیں کر جاتا اور گاؤ کسی اور کو جا رہا یہ پورا مائی کی باتیں نظر آئے. یہ ہمارے بچے ہیں نا, یہ سکول کالج یونیورسٹی میں اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ دہری یا بعض یہ خدا کے وجود کے منکر ان کے وساوس سے مبتلا ہو جاتے رہتا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ میاں نے ہماری سب ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. ہمارے پاس کیا سر سے لے کر پیر تک ایک روح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لگا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے, اللہ میاں کسی بچے کو مادرزاد نبینا پیدا کر دے, پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں, کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے. کوئی لا کے دکھائے لگا, کوئی امریکہ سے لا کر دکھلائے, کوئی روس سے لا کر دکھلائے, کوئی چائنا سے لا کر دکھلائے. لیکن دنیا میں اربوں خربوں انسان آئے, اربوں انسان اب بھی موجود. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, ہر بچے کو مفت میں 2 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں, بولنے کے لیے زبان عطا کر رکھی ہے, چلنے کے لیے پیر عطا کر رکھے ہیں, پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کر رکھے ہیں. سب کچھ انہیں کا دیا ہوا لگا. بس جن کا دیا ہوا سب کچھ انہیں کی خوشی میں لگا دیں. بس یہ ہے ہماری زندگی کی غرض یاد رکھنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بار عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ ہمارے پاس کیا ہے, کچھ نہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, کھانے کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے. یہ حلق میں اللہ نے پیاس رکھی ہے. اب یہ ہاتھ کو پیاس نہیں لگتی, جسم کے کسی اور حصے میں پیاس محسوس نہیں ہوتی, حلق میں پیاس محسوس ہوتی ہے. اللہ نے اس پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروبات کے, ایک ٹھنڈے پانی کے اور میٹھے پانی کے کتنے اللہ نے سلسلے پھیلا رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے, ہم کہاں پر ہیں, کہاں پر پہنچنا ہے. ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے, کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے غلط یاد رکھنا ہے, یہ ہے کاروبار کو جنت کا کاروبار بنانے کا نسخہ یاد رکھنا. ہم دنیا میں ملازمت کرنے کے لیے نہیں آئے, ملازمت میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آ رہا. ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں, کھیتی باڑی میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آ رہا. کھیتی باڑی میں جو اللہ نے گندم چاول جو خزانے چھپا رکھے ہیں وہ میں کروں. وہ جیسے اور کتنے بڑے بڑے درخت ہیں, بغیر کسی محنت آپ چلے جائیں, یہ کشمیر میں چلے جائیں, کتنے درخت ایسے ہیں کسی نے اگائے خود اللہ میں لگا رکھے. کتنے خوبصورت پھل پھول وہ اللہ میں لگا رکھے ہیں, اس میں کسی بندے کوئی محنت کی دخل نہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ایسی اور سب خزانے کو دے سکتے ہیں نا. یہاں تھوڑی بہت محنت اللہ نے لگا رکھی ہے, اور اس محنت میں اللہ نے بس نے میرے کروں, اللہ نے اپنے کچھ حکم چھپا رکھے ہیں, اپنی خوشی کے کس نے چھپا رکھے. میں ہماری ان باتوں کو سامنے رکھ رہے ہیں, کرتے رہے. اللہ کاروبار کریں لیکن اللہ میاں کی خوشی کو سامنے رکھ کر, روزی کا کوئی بھی بہانہ, سچائی, امانت داری, حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا یہ بہانہ فرش پر نہیں, جنت کے دروازے پر ہے. الحمدللہ آپ دنیا دار نہیں, دیندار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی دینداری صرف یہ نہیں کہ مسجد میں سجدہ کرنے کا نام ہے, اپنے بچوں کی خدمت, والدین کی خدمت, اپنی حق حلال کی روزی کمانا, ان سب میں اللہ نے اپنے خوشی کو بہانے چھپا رکھا ہے. اللہ
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ایک ہی اللہ پاک کی پیاری ذات ہے جو ہماری خالق ہیں, جو ہمارے مالک ہیں, جو ہمارے رازق ہیں. سب نعمتوں کو عطا کرنے والی ذات وہ ہے. سب کہہ دے مل کر ان کا پیارا نام کیا ہے؟ الحمدللہ. سب کہیں اللہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ خالق ہیں. ہاں, ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد, وہ ہمیشہ سے الحمدللہ. ایسے کرسی میں اپنی شان بیان کی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم, ہمیشہ سے نظام کو سامنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ولا يؤوده حفظهما, آسمان و زمین کی حفاظت ان کو نہیں سکھاتی, وہ تھکاوٹ سے پاک نہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یہ ہے ہماری زندگی کی غرض یاد رہا. ہمارے طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, نیک اساتذہ مدرسے میں ہوں, سکول کالج کے ماحول میں ہوں, وہاں بھی بس اللہ تعالیٰ کی خوشی کو سامنے رکھا. الحمدللہ ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے کرا رکھے. جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے, یہاں ہم خوش کریں. آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین.